بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت۔ امام حسن بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو دور نبوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء چہارم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لخت جگر بنت رسول سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہونے کا شرف بخشا جو نزول وحی اور فرشتوں کی آمد و رفت گاہ تھی۔ وہ گھرانہ جس کی پاکیزگی اور طہارت کے متعلق قرآن کریم نے ان الفاظ سے گواہی دی ہے: بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اس طرح خداوند قدوس نے قرآن کریم میں اس گھرانے کی بار بار تحسین و تجمید کی ہے۔ آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے فرزند تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سب کے لیے باعث مسرت ہوئی۔ ولادت کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، تہنیک فرمائی اور آپ کا نام حسن رکھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی۔ آپ کے ولادت کے 7ویں دن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر ان کی ہم وزن چاندی صدقہ کیا۔ القابات: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے القاب ہیں: سبت اکبر، قائم، طیب، حجت، تقی، زکا، مجتبی، امین، زاہد، لیکن سب سے زیادہ مشہور لقب مجتبی ہے۔ تربیت: پیغمبر اسلام اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ ان مقدس اور پاک باز ہستیوں کے آغوش میں پروان چڑھے اور آپ کو ان نفوس قدسیہ کا تقرب نصیب ہوا جو اہل بیت کے بعد اس سرزمین پر قیامت تک آنے والے افراد سے افضل ترین انسان تھے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت کا وافر حصہ ملا۔ محمد بن زیاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کھجور پکنے کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں صدقہ کی کھجور لائی جاتی۔ ہر باغ والا صدقہ کی کھجور لاتا اور مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیتا۔ اس طرح مسجد نبوی میں کھجور کا ڈھیر لگ جاتا۔ ایک مرتبہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھجوروں سے کھیل رہے تھے، اتنے میں ایک نے کھجور لی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا اور انگلی منہ میں ڈالی اور فوراً نکال لی اور فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو آپ کے گھرانے کے افراد میں کون زیادہ محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سینے سے لگاتے اور لاڈ پیار کرتے۔ ایک دن حضرت حسن اپنے نانا جان کی کمر مبارک پر سوار تھے۔ ایک شخص نے کہا: واہ، کیا خوب سواری ہے! پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واہ کہ کیا خوب سوار ہے! حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوقار و جید شخصیت کے حامل تھے۔ آپ غربا اور مساکین کا خاص خیال رکھتے تھے، ہر طرح غربا و فقراء کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنی ساری دولت مساکین کے درمیان تقسیم کر دی۔ اس کے علاوہ نہایت بہادر بھی تھے اور اپنے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں بھی شرکت کیا کرتے تھے۔
آپ کی بہادری اور شجاعت کے نقوش جنگ جمل اور جنگ صفین میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اپنے والد کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 6 مہینے حکومت کی۔ آپ کی عظمت و بزرگی کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم سنی میں ہی آپ کو بہت سے عہد ناموں میں گواہ بنایا تھا۔ واقعی نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ ذمہ والا معاہدہ کیا۔ خالد ابن سعید نے عہد نامہ لکھا اور امام حسن اور حسین کو گواہ قرار دیا۔ اخلاق: آپ کی مقدس شخصیت میں انسانیت کی اعلیٰ ترین صفات پیوست تھیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں کہ حسن ابن ابی طالب اخلاقی امتیازات اور بے پناہ انسانی فضائل کے حامل تھے۔ ایک بزرگ باوقار بردبار نیز لوگوں کی محبتوں کا مرکز تھے۔ آپ خدا کی جانب مخصوص توجہ کے حامل تھے اور یہ آثار کبھی وضو کے وقت آپ کے چہرے سے عیاں ہو جاتے کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا اور آپ کانپنے لگتے۔ جب لوگ آپ سے اس کا سبب پوچھتے تو فرماتے کہ جو شخص خدا کے سامنے کھڑا ہو اس کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ مناسب نہیں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے عابد و زاہد شخص تھے۔ جب موت اور قیامت کو یاد کرتے تو بے قابو ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر مسلمان کو سچی محبت ہونی چاہیے۔ یہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو ان سے سچی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے متعلق فرمایا، یہ دونوں دنیا میں میرے خوشبودار پھول ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ، مجھے ان دونوں سے محبت ہے، آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیے، اور جو ان سے محبت رکھے ان سے بھی محبت فرمائیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثالی کردار: حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے بشارت فرمائی تھی کہ یعنی یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 2 عظیم جماعتوں کے مابین صلح فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین بنایا گیا، حامیوں کی بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ تھی، لیکن 6 مہینہ امیر المؤمنین رہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرما لی اور خود خلافت دستے بردار ہو گئے، اور اس موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو انسانی تاریخ کا ایک خطبہ کہلائے جانے کے لائق ہے۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، سب سے بڑی عقل مندی تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ سب کو ہدایت سے نوازا، گمراہی اور ضلالت سے نکالا، اور ذلت کے بعد عزت سے نوازا، اور اہل ایمان کی قلت کو کثرت سے بدل دیا۔ بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہی اس حق میں نزاع کیا جس میں ان کا کوئی حق نہ تھا، یعنی خلافت کے دعوے دار ہوئے، لیکن میری نظر امت کی اصلاح اور فتنہ کو فروغ کرنے پر ہے، اور آپ لوگوں نے میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کر رکھی ہے کہ جس سے میں صلح کروں اس سے آپ کی بھی صلح ہے، اور جس سے میں جنگ کروں اس سے آپ کی بھی جنگ ہے۔ چنانچہ اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لوں اور میری اور ان کے درمیان جو جنگ ہے اس کو ختم کر دوں۔ بس میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور میرے خیال میں خون ریزی سے زیادہ جانوں کی حفاظت ضروری ہے، اور میرا منشا صرف آپ حضرات کی بھلائی اور حفاظت ہے، اور میں نہیں جانتا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے آزمائشیں اور تھوڑی دیر برتنے کا موقع ہے۔ اس صلح پر آپ کو بہت طعنے سننے پڑے، لیکن آپ پورے شرح صدر سے یہی جواب دیتے رہے کہ میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ بات یہ کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ اپنی حکومت کے لیے مسلمانوں کی خون ریزی کا سبب بنوں۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ کو
آر المؤمنین کا طعنہ دیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آر الخیر دنیا کی بے عزتی جہنم سے بہتر ہے۔ اگر ہمیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں حد المکان اتفاق اور اتحاد قائم رکھیں اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے دریغ نہ کریں۔ میرے دوستو، آج اس امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ذرا سی بات پر بول چال بند کر دی جاتی ہے اور لڑائیاں ہوتی ہیں اور معمولی اختلافات کی بنیاد پر فرقہ بندیوں اور گروپ بازیوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے امت روز بروز بے وزن ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کل امت محمدیہ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت اور ان کے طرز زندگی پر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ محبت تا زندگی قائم رکھے اور ہمارا انہی کے ساتھ حشر فرمائے اور ان کے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔